میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف بنیادی طور پر اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان کی انتخاب ہونے نہ ہونے سے، ان کے پاس نشان ہونے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک پارٹی جس کے جتنے اس کی پارلیمنٹری پارٹی کے 70-80% لوگ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر گئے ہیں، ان کا کوئی شخص اس وقت اس پارٹی کا نام لے کر اپنا بتائے نا، کوئی somebody should come and sit. ان میں سے کوئی ایک آئے آ کر ان اقدامات کو وہ پبلکلی بیٹھ کے ذرا مجھے اس کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ذرا ان کو پبلکلی بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی ایک شخص ان کی حمایت میں مجھے ایک جملہ کہہ کر دکھائے. مجھے بتائیں، کیا یہ معیشت کی بربادی ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے حکومتیں حاصل کیں اور اس کے بعد جو ریاست کا حال کیا، کیا یہ 9 مئی ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سوشل جو ڈسٹرکشن ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ایک شخص آ کر بتائیں. یہ کہتے رہے کہ جی ہم اسٹیبلٹی پرسو کرنا چاہتے ہیں. جب ان کے پاس شیخ صاحب تھے فائنانس منسٹر، وہ دھڑام سے نیچے پھینکی اور اٹھا لیا شوکت ترین صاحب کے ساتھ ایک گروتھ کا اکانومی کے ساتھ جو انہوں نے کیا. یہ جو آج جو یہ قوم یہ کاٹ رہی ہے فصل، وہ ان کی بوئی ہوئی فصل ہے، اس کو درست کرنا ہے. سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. آج مسلم لوگ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے نہیں جا رہی اور نہ ہی کی درخواستیں لائی ہوتی عدالتوں میں، نہ ان کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. شروع میں یہ بیانیہ سخت تھا مسلم کا، لیکن اب اسی بیانیہ سے پیچھے ہٹ کر اب ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ساتھ کی بات نہیں ہے. میں آئی ایم امنگسٹ دوز پیپل جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کسی جامد سوچ کی جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ اس ملک کے مسائل کا حل پہلے بھی کرتی رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گی، اور ہمیں اپنی لیڈرشپ سے یہ توقع ہے. یہ وی ہیو انویسٹڈ آر ہوپس ان دم. اور آج اگر ایک آدھے مقدمے میں جھوٹے مقدمے جو یکسر جھوٹے مقدمے ہیں اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو شور ہوتا ہے جی کہ فلاں شخص 5 سال کی ایگنی کے بعد اگر ٹرائل پہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آپ کی اپیل میں کسی بات کے کسی مقدمے میں کوئی وزن نہیں ہے، اگر کورٹس سب کچھ سننے کے بعد وہ مقدمات ختم کر رہی ہیں، وہ میڈیا ٹرائلز وہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے رات کو جو آپ کے وہ ہم نوا کے بیٹھتے تھے اور وہ جو وہ ہوتی پرسیکیوشن کا پارٹ تھی، وہ مینج تھی، ارینج تھی، وہ پرسیکیوشن کا پارٹ. تو میننگ بائی آج یہ جو 2 فیصلے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کا، میری دانست میں الیکشن کمیشن نے اگر کہیں پر تحریک انصاف کی جماعت نے کوئی غیر قانونی کام کیا، قانون کے مطابق اپنے انتخابات نہیں کرائے، ایک فراڈولنٹ چیٹڈ مینر پہ عمران کی ایڈوائس پر ایسا کیا کہ سسٹم کو جتنا آپ خراب کرتے جائیں جس طرح سے ہوتا جائے، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کیا. اس نے اس ملک کی سیاست کو برباد کیا، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا. ہی نوز دیٹ واٹ ہی ہیز ڈن. اس نے اس ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. اس نے عسکری اداروں کے اوپر جو حملے کیے، اس نے جو اگر کسی جج صاحب نے فیصلہ دیا، وہ جو ایک فیصلہ جو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ کی جو درخواست تھی اس پہ فیصلہ آیا کہ عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ میں دوبارہ جائیں، تو اس کے بعد رات 11 بجے کی جو کوٹے کھولنے کی کہانی اور پھر اس کے بعد جو ان کی فیملیز کی ٹرولنگ، ان کی بچیوں کی تصویریں لگا کر پھر اس کے بعد جو بلوا کیا گیا، پھر اس کے بعد لاکھوں نہیں ملینز میں وہ ٹویٹس کو ری شیئر کروایا گیا. ایک وہ طریقہ کار بنا ہوا ہے جعلی ٹویٹس کو آگے پھیلانے کا اور نفرت پھیلانے کا. اور وہ جو 25 ہزار روپے کی تنخواہ پر جن لڑکوں کو سوشل میڈیا میں بھرتی کیا گیا تھا، ان کے ذریعے اس آنریبل سپریم کورٹ کے تب کے ممبرز کی فیملیز کی آئی کین ٹیل یو دیٹ واٹ واز دیٹ. ہم کم از کم کوئی ایسی تنقید جو کہ ناجائز ہوگی نہیں کریں گے. کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے، وہ 7 سوالات میں نے آپ کے سامنے اٹھا دیے. میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کے بیل کے فیصلے میں اسی سپریم کورٹ نے یہ جورسڈکشن ترتیب دی ہے، آج سے نہیں 70 سال سے، قیام پاکستان سے قبل سے. وہ ممالک جہاں پر یہ کامن ویلتھ ممالک موسٹلی جہاں پر یہ ہماری سملر جورسڈکشنز ہیں، وہاں پر بیلز کو ٹینٹیٹیوز اسیسمنٹس پہ رکھا جاتا ہے.
اس پہ یہ ایک ترتیب دی گئی جورسڈکشن ہے جس میں وہ ریزنز جس کی بیسس پر آپ پورا ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ جو لاز ہیں ان کی اپلیکیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ سے جائے یہ کہہ دے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اس کورٹ کے لیے. دوسرا نقطہ کہ کہیں وہ آپ کے حکم کے ساتھ ٹرائل کورٹ کیسے کیا بوجھ اٹھائے گی ٹرائل کورٹ, وہ تو پریجوڈس ہو جائے گی. اور سملیرٹی دیکھیں, ایک طرف میں صرف 2 باتوں کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ جب نیب کی تفتیش چل رہی تھی میاں نواز شریف کے مقدمے میں تو سپریم کورٹ سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کر کے وہ اختیارات بھی ازیوم کر رہی تھی جو ان کے تھے نہیں. یعنی ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنائے, ان کے کیس میں سپریم کورٹ بنا رہی تھی. اور سپریم کورٹ کیا بنا رہی تھی؟ وہ دہشت گردی کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی جس میں ایم آئی کے افسران, جس میں انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے افسران, ان کے اوپر مشتمل, جو صرف اور صرف اینٹی ٹیررزم ایکٹ آف 1997 کے تابع بن سکتی ہے اور بنانے کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ ترتیب دے رہی تھی. جیسے رانا آفتاب احمد خان والے کیس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا, پوری جورسڈکشن کو بدل رہی تھی تب سپریم کورٹ. آج ٹینٹیٹیو اسیسمنٹس کی جو بیسکس تھیں ان کی بیل کے لا کی, آج رادر تھوڑا سا اسے ایک قدم آگے سپریم کورٹ چلے گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے باقی مقدمات پہ. لیٹ سے میرے پہ کرمنل کیس ہے اور میں بیہائنڈ دا بار ہوں, تو کیا مجھے ایک عام سٹیزن کو, جو میں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہوں, میں بھی انتخاب لڑتا ہوں, 6-7 انتخابات لڑنے کی میری تاریخ ہے, تو کیا میں اگر کسی مقدمے میں عدالت کسی تفتیش کے نتیجے میں یا تفتیش کے سلسلے میں کسی جرم کے نتیجے میں بیہائنڈ بار ہوں تو مجھے لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے سر ول آئی ہیو دا سیم لیول پلینگ فیلڈ رادر. تو پھر یہ لاڈلے جن کی 5 سال تک فورن فنڈنگ کے کیس جس میں فورن ایجنٹ ہونے کے ٹریسز بھی آتے ہیں, جس میں یہ اب میرا شبہ تقویت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ جب یہ ریاستی وہ ادارے جو اس ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں, سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, انٹرنل تھریٹس اور چیلنجز کو میٹ کرنے کے, جو یہاں سے سلیپر سیلز کو اتارنے کے, جو ضرب عضبوں کو اپنے ملک کی حدوں کے اندر لڑنے کے ذمہ دار ہیں, یا وہ ادارے جو میری نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں, میری پارلیمنٹ ہے, ایک شخص ان پر حملہ آور ہے, ایک شخص اس ملک کی سیاست پر حملہ آور ہے, اس ملک کی اس نے اتنا بگاڑ پیدا کر دی ہے, اتنی نفرت پیدا کر دی ہے, اس ایک ایکسینچویٹڈ سوشل میڈیا کی پوزیشن جو کہ ریاست پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ریاست پاکستان کے اداروں کے اوپر اس کی ایک ملیشیس کیمپین چل رہی ہے. تو یہ چند سوالات تھے, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیے جائے. جی جس طرح آپ بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کی چلیں, جس میں جو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. 2018 کے انتخابات میں بھی اس طرح ایک پارٹی میں دباؤ کا شکار ہے, لیکن اب پر ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی کہ کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں, تائید کنندہ تجویز کنندہ جو ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل ایسا آپ کیسے کہیں گے کہ دیکھیں میں فرینکلی میرا ڈسٹرکٹ قصور ہے یار, تو میرے ضلع میں تو سب لوگ درخواستیں دے رہے ہیں, ماں سوائے ایک آدمی جو کہ پی او شی او ہے کہیں, جس کے اوپر بڑے مقدمے ہیں, 1 نہیں 8-10 مقدمے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی گارب میں چھپ کر اپنے کرمنل ایکٹس کو کر رہا ہے. اس کے علاوہ تو ہم نے تو کوئی ایک بندہ کیسے, سب لوگ اپنے نامینیشن پیپرز دے رہے ہیں.